السلام علیکم ناظرین، ہماری سید امجد علی شاہ صاحب سے گفتگو جاری تھی. آئیے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے. جناب امجد علی شاہ صاحب، ابھی ہم نے جو پیچھے گفتگو کی اس میں تو ہم نے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی. اب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا چونکہ دائرہ کار پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور یہ اس کی بہت سے سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو ایک سیکٹر کا جو پچھلے سال ہم نے دیکھا جس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ کام کیا، وہ سیلاب زدگان تھا جس میں ڈیزاسٹر آیا تھا بہت بڑے پیمانے پہ، اور لاہور کے اندر تو بہت بڑے پیمانے پہ متاثرین کی تعداد موجود تھی. تو آپ نے کس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے اور لوگ اس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی بتائیے، اگر اسٹوڈنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں ایسے موقع کے اوپر، ایسے حالات میں جس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے، تو کس طرح سے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھا سوال. اور اس سے پہلے تھوڑا سا وہ جو ہمارا ایک سوال تھا اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی کہ منہاج فاؤنڈیشن کتنے ممالک میں جو کام کرتی ہے. تو اس میں یہ منہاج فاؤنڈیشن یورپ کے تقریباً تمام لیڈنگ کنٹریز میں وہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے. ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، یو کے میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، انٹرنیشنل جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ یو کے مانچسٹر میں ہے، اور باقی مختلف جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے. امریکہ میں یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے، کینیڈا میں رجسٹرڈ چیریٹی ہے. اور پھر جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز، جیسے میں نے غزہ کا ذکر کیا، کینیا میں ہمارے ایجوکیشنل پروجیکٹ، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز یہ چل رہے ہیں. پھر قربانی کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ جو کہ انٹرنیشنلی بہت سے ایسے افریقن کنٹریز میں بھی وہ قربانیاں ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی وہ قربانیاں ہوتی ہیں، نیپال میں بھی وہ قربانیاں، بنگلہ دیش میں جیسے روہنگیاز کے جو ریفیوجیز تھے وہ ان کے لیے جتنا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے شاید ہی کسی اور آرگنائزیشن نے اس لیول کا اتنا زیادہ کام کیا ہو. تو چاہے وہ ریفیوجیز کا کام ہو، چاہے اس میں نیچرل ڈیزاسٹر کا کام ہو. تو نیچرل ڈیزاسٹر کی طرف جب آتے ہیں تو یعنی سینکڑوں گھر تعمیر کیے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے سیلاب زدگان کے لیے پورے ملک میں، جس میں سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، یہاں پہ سینکڑوں گھر تعمیر ہوئے ان کی سپورٹ کے لیے. اور اس سے پہلے جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت چونکہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس میں ہزارہ جو ہے وہ خیمے تقسیم ہوئے، لاکھوں لوگوں تک وہ راشن پہنچایا گیا، پکا پکایا کھانا ان کو دیا گیا. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بے تحاشا بہت زیادہ ہیں. جیسے میں اگر ذکر کرنا چاہوں دسترخوان کا ہمارے ایک پروجیکٹ یہ کافی مشہور، جس میں وہ جو ہے نا یا سستا کھانے کا، یعنی 50 روپے پہ ایک بندہ جاتا ہے اور اس کو 50 روپے پہ ایک بہترین اس کو لنچ مل رہا ہوتا ہے. اب 50 روپے میں اس کی وہ تو پرائس تو نہیں بنتی، لیکن ہم نے وہ 50 روپے میں کنسیپٹ یہ رکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے عزت نفس بھی رہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے پیسے کیے، ورنہ تو 50 روپے میں 2 نان نہیں آتے آج کل. تو وہ دے کے اور اس کو وہ کھانا وہاں سے ایک اچھا باعزت طریقے سے اس کو وہاں سے وہ کھانا مل جاتا ہے. ہمارے چونکہ شیخ الاسلام صاحب کی طرف سے ہم سب کو ایک بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے چیریٹی کا تو اس میں عزت نفس مجروح نہ ہو، بالکل حقدار تک اس کا حق بھی پہنچے اور اس کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. تو ہم نے اس کے لیے پھر ہر پروجیکٹ میں اس طرح کے سٹیپس رکھے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ یہ محسوس ہی نہ کرے کہ اس کا خدا نخواستہ عزت نفس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ تربیت ہے، یہ ہماری منہاج یونیورسٹی کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ مینرز کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور ان کی دی ہوئی تربیت کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی یہ روشنی کی کرنیں جو ہیں وہ اس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آج کے دور میں تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے اور اخلاقیات سے عاری ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ایسی تربیت کی ضرورت ہے اور منہاج ویلفیئر سوسائٹی فاؤنڈیشن جو ہے یہ اس حوالے سے جو بہترین کام کر رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے عزت نفس کو
فوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو باعزت طریقے سے روزگار فراہم کرتے ہیں اور باعزت طریقے سے ان کی بچیوں کی شادیاں کرنیاں، ان کی آغوش عارف الحوم میں ان کی تربیت کرنی، یہ بہت باکمال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو ہم سوال کا اس کا ایک سوال سے سوال نکلتے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو جیسے دیے سے دیا چلتا ہے اسی طرح بات سے بات بنتی ہے اور سوال سے سوال ہوتے ہیں. آپ جیسی شخصیت موجود ہو تو پھر گفتگو کا انداز بیاں ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کا جتنا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جتنی وہ کون سی ایسے سیکٹر ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں ابھی کمی ہے اور اس میں ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو سننے والے، دیکھنے والے اور طلباء طالبات ہیں وہ بھی ایسے پروجیکٹ کی طرف توجہ دیں اور اپنے ذہن کو لڑائیں اور اس میں اپنی سروسز فراہم کرنے کے لیے کوئی تگودو کریں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ میں یہاں پہ اس آپ کے سوال کو دو حصوں میں ڈسکس کروں. جی. ایک والنٹیئرس کے لیے کہ وہ جب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جو کام کرنا چاہیں، اور خصوصی طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کو جو پریکٹیکل ایکسپوجر چیریٹی سیکٹر کا جب چاہیے ہوگا تو ان کو ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ انٹرنشپ یا ایز والنٹیئر وہ اس میں کام کریں. دوسرا جو وہ ہے ہمارا ایک پروجیکٹس بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں فوکس کروں گا ایجوکیشن پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جائے وہ کم ہے، لیکن اوور آل اس سیکٹر میں اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میں تقریباً کوئی 14-15 سال اس سیٹ پہ گزارنے کے بعد میرا جو اپنی انالیسز ہے، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری ذاتی رائے ہے وہ ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ڈونیشنز کمپیریٹیولی سختی سے آتی ہیں. سختی سے مین کہ اگلا بندہ اس پہ اتنا کنونس نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیشن کے لیے وہ ڈونیشنز دیں. مثلا اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہو اور اس کو آپ کہتے ہو کہ یتیم بچی کی شادی کروانی ہے، یہ ڈونیشن آسانی سے مل جائے گی. یا اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ راشن تقسیم کرنا ہے تو یہ ڈونیشن آسانی سے ملے گی. لیکن اگر آپ ان کو یہ کہو گے کہ ہم نے اسکول کالج بنانا ہے تو وہ ڈونیشن اس کے لیے کوئی ڈونر جب کنونس ہوگا وہ ذرا مشکل سے وہ کنونس ہوگا. حضور شیخ الاسلام کا آپ نے سنا ہوگا، خصوصی طور پہ 2002 کا جب الیکشن کا جو ان کا کمپین اس میں پورے ملک میں اور وہ ان کا چل رہا ہوتا تھا، اور پاسٹ کی ان کی جتنے بھی مواقعوں کی آپ وہ ان کی تقاریر دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ سر سید احمد خان صاحب نے ایک علی گڑھ یونیورسٹی دی تھی انڈو پاک کو، اور میں 100 یونیورسٹیاں دوں گا پاکستان کو. تو الحمدللہ اس ٹاسک پہ اللہ نے کرم کیا اور وہ ٹاسک ابھی وہ مجھے ملا ہے. اور ہمارا ابھی ٹارگیٹ ہے کہ 100 کالجز کم از کم ہم نے پورے ملک میں بنانے. ہمارا ایک اور شعبہ ہے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے، وہ مور دین 600 اسکولز اور کالجز وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ اس سے ہٹ کے کام ہے جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جو ٹارگیٹ ملا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ کے نالج میں ہوگا کہ خانے وال میں ایک گرلس کالج، ڈگری گرلس کالج جو ہے وہ 10 کنال زمین پہ وہ 2-3 سال سے وہ وہاں پہ آپریشنل ہے اور وہاں پہ بچیاں زیر تعلیم ہیں، سینکڑوں بچیاں. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا وہ ہے پروجیکٹ ہے وہ ڈسکا سیالکوٹ میں گرلس کالج ہی تعمیر ہو رہا ہے. تیسرا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہے خانپور، جو لوکل ایریا ہے اس ایریا کا نام ہے ترناوا، اور تحصیل خانپور، ڈسٹرکٹ ہری پور، خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے وہاں پہ ہمارا ایک ڈگری کالج بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے وہ ڈگری کالج تعمیر ہو رہا ہے. اور اس طرح سے مختلف ہم نے جہاں جہاں پہ اچھی لوکیشنز پہ کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یعنی کہ آپ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہے ہیں. بڑے شہروں میں تو تعلیم کی جو ہے وہ سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں تعلیم کی سہولیات اور سستی تعلیم کی سہولیات وہ بہت کم ہے. تو اس چیز کو آپ نے فوکس کیا. جی سر. اور اس میں ہمارا ایک اور یہ ایک ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سینٹرل ہب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے سراؤنڈنگ زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہیں وہ
فائدہ اٹھا سکے. مثلاً جو خانپور کا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایک سینٹرل ہب ہے پورے ہزارہ زون کے لیے, شمالی جو پنجاب ہے اس کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے, تو وہ بالکل ایک سینٹرل ہب بن جاتا ہے. یعنی پنڈی اسلام آباد سے بھی وہاں پہ ایکسیس بہت آسان ہے, ٹیکسلا سے, اٹک سے جو پنجاب کے ایریاز ہیں, پورے خیبر پختونخوا سے وہاں پہ ایکسیس بہت آسان ہے اور ایزیلی بندہ وہاں پہ پہنچ سکتا ہے, اور اسی طرح سے پورا ہزارہ زون. تو وہاں پہ ضرورت بھی ہے چونکہ منہاج القرآن کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بڑا یونیک ہے, وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. یعنی ہم اپنے بچیوں کو شریعہ بھی پڑھاتے ہیں اور شریعہ کے ساتھ کنٹمپریری ایجوکیشن بھی, عصریہ بھی پڑھاتے ہیں. اب شریعہ کے ساتھ عصریہ کی کمبینیشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یعنی اگر آپ کسی اور کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ یا آپ کو کوئی کنٹمپریری سبجیکٹ میں ڈگری کرنی ہوگی, اور اگر آپ کو شریعہ چاہیے تو پھر کسی مدرسے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے, ہم ایک ہی چھت کے نیچے وہ دونوں ڈگریز جو ہیں اس بچے کو, اور ایک ہی ٹائم میں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ بچہ شریعہ بھی پڑھتا ہے, اور مثلاً ابھی آپ دیکھیں آپ کی نالج میں ہوگا کہ ہمارے جو یہاں پہ مرکز کا لاہور کا جو ہمارا کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا جو ہمارا کالج ہے, ادارہ ہے, اس کے بچے اکثر لاہور بورڈ کو ٹاپ کرتے ہیں. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ یہ بچے صرف 3 دن جو انٹر لاہور بورڈ کے جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ 3 دن وہ پڑھتے ہیں, اور 3 دن ہفتے میں وہ شریعہ ایجوکیشن وہ لے رہے ہیں. تو وہ 3 دن میں اتنا کمپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بورڈ کو جو ہے وہ ٹاپ کر لیتے ہیں. تو وہ جو ہم نے شیڈیول ان کا رکھا ہوتا ہے, جو سسٹم شیخ الاسلام صاحب نے خود یہ سسٹم ڈیولپ کی ہے, یعنی موبائل دور میں یہ سارے کام انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کیے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے وہ بچے جو ہیں اتنے سکسیسفل ہوتے ہیں, پھر جب یہ پریکٹیکل لائف میں بھی جاتے ہیں. میرے پاس 20 ہمارے منہاج سے فارغ التحصیل بچوں کی وہ جو ہے میرے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ جو پبلک سروس کمیشن کو وہ جو ہے ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ خاصا ہے. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ اس میں سب سے زیادہ دلچسپی والی بات ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ایک ان اداروں میں, منہاج القرآن کے اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اداروں میں اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے اداروں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ اسلامی تعلیم اس قدر حاصل کر لیتے ہیں کہ پوری زندگی وہ ان کے نہ صرف کام آتی ہے بلکہ ان کے کیریئر کو بھی بلڈ کرتی ہے. اور ہماری باقی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے انگلش میڈیم یا دوسرے کوئی بھی جو بھی ادارے وہ بھی تعلیم دے رہتے ہیں, لیکن ان میں اور ان میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. دونوں سائڈ, اور دونوں سائڈ دین بھی اور دنیا دونوں اس کو سکھائی جاتی ہے یہاں پہ, اور دین کی تعلیم بھی, اور جو عصریہ جس سے وہ اپنی روزی روٹی کما سکے وہ بھی اس کو وہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ خاصا جو ہے یہ ڈسٹنکشن یہ صرف اور صرف منہاج القرآن کے پاس ہے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, اب ہمارا ٹاسک ہے الحمدللہ کہ ہم نے 100 کالجز پورے ملک میں اسٹیبلش کرنے ہیں, اور وہ پھر انڈیپینڈنٹ ایک ان کی ٹیم بن جاتی ہے, وہ اسٹیبلش کر کے ہم ان کو. اچھا شاہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو اوور آل اس کا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ویژن تھا اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور اس میں کیا کمی رہ گئی ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے, اور اس کا احاطہ جس کو سم اپ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کیجیے گا پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹر بہت وسیع بھی ہے, لیکن اس میں جتنا بھی کام کیا جائے وہ کم ہے, اور اس کا ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے ہماری سوسائٹی مور دین 50% پاپولیشن پاورٹی لائن کے بلو وہ فال کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں میرا جو اپنا اوپینین ہے اور جو شیخ الاسلام صاحب کی طرف سے بھی جو تعلیمات اور تربیت ملتی ہے کہ ہمیں فوکس زیادہ ہمیں ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے. اور اگر ہم ڈیزرونگ بچیوں کی کہ جو انٹیلیجنٹ بھی ہوں, اگر ان کو ایجوکیشن میں سپورٹ کریں تو یہ تا قیامت ایک صدقے جاریہ ہو. تا قیامت مینس یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو, تا قیامت کا کیا مطلب ہے؟ تا قیامت سر یہ کہ وہ بچہ یا بچی آگے کسی اور کو بھی پڑھائے گا, وہ سلسلہ کفالت کرے گا, اور وہ سلسلہ جو ہے تا قیامت چلتا رہے گا. تو ایجوکیشن کی امپارٹنس جیسے اسلام نے بھی بہت زیادہ
پہلی وہی بھی جو آ رہی ہے وہ بھی علم کی آ رہی ہے. تو اگر علم پہ زیادہ فوکس کیا جائے اور اس سیکٹر پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے, چاہے وہ ڈونیشنز کی صورت میں ہو, چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو, چاہے ڈونرز کی طرف سے ہو, چاہے چیریٹی سیکٹر میں جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کی طرف سے ہو, تو اگر وہ اس پہ فوکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اہم ہے اور اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بہت شکریہ سید امجد علی شاہ صاحب. حاضرین ناظرین, آپ نے ہمارے مہربان دوست اور ہمارے مہمان جناب امجد علی شاہ صاحب کی گفتگو سنی. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور شیخ الاسلام حضور قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ویژن اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, اس کی اتنی زیادہ جہتیں اور اتنے زیادہ سیکٹرز ہیں جس سے لاکھوں لوگ منسلک ہیں اور کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارا طلباء و طالبات سے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر آپ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پلیٹ فارم پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. ویسے بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ اور میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اور ویلفیئر کے کام کرنے سے ہی ذہن کو سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے. حاضرین ناظرین, اپنے ظہیر کاشمیری صاحب کے ایک شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. ظہیر کاشمیری صاحب فرماتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہی ہیں چراغ آخر نیم شب. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہی ہیں چراغ آخر نیم شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. حاضرین ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.